بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1194 اور آج سورۃ الکہف کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 109۔ چلے سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے پیغمبر، لو کانا اگر ہو جائے، البحر مدادا سمندر کا پانی، روشنائی، انک، لکلمات ربی میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد تو یقیناً ختم ہو جائے، البحر سمندر، قبل ان تنفد اس سے پہلے کہ ختم ہو پاتی، ربی میرے رب کی، ولو جئنا اگرچہ ہم لے آئیں، بمثلہ اس کی مثل، مددا بطور مدد۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، میرے رب کے اوصاف، میرے رب کا جمال، میرے رب کا جلال، میرے رب کی صفت، میرے رب کی غنا، میرے رب کی ستاریت و غفاریت، میرے رب کی بڑائی بلندی، میرے رب کی کبریائی اور اس کی پاکی، سب کچھ اگر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ دوسری بات، رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا۔ تیسری بات، چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں۔ بزرگان محترم، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کے اوصاف، اس کی عظمت، اس کی وقات، اس کی قدرت، اس کی بلندی، اس کی کبریائی، اس کی پاکی اتنی عظیم ہے کہ اگر ان کلمات کو لکھنے کے لیے کوئی سمندر کا پانی روشنائی کے طور پر استعمال کیا جائے، انک کے طور پر استعمال کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے کمالات، اس کی کبریائی اور بڑائی لکھتے لکھتے سمندر کی روشنائی ختم ہو جائے گی، اور دنیا بھر کے جتنے درخت ہیں ان درختوں کو چھیل کر قلم بنایا جائے، اور ان قلموں سے رب ذوالجلال کی کبریائی، بڑائی، اس کے اوصاف، اس کے صفات، اس کے کمالات، اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شان، اس کی شوکت لکھتے چلے جائیں، تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا کے درختوں کے سارے درخت ختم ہو جائیں، جنگل ختم ہو جائیں، سمندر کی روشنی ختم ہو جائے، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، باقی نہیں ہوں گے۔ اگر اس سمندر کے جیسا اور ایک سمندر بھی لایا جائے تب بھی سمندر تو ختم ہو جائے گا، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لیے حد نہیں ہے، ہر چیز کی حد ہے۔ زمین کی ایک حد ہے، آسمان کی ایک حد ہے، سورج کی ایک حد ہے، چاند کی ایک حد ہے، سمندر کی ایک حد ہے، پہاڑوں کی بھی ایک حد ہے، فضاؤں کی بھی ایک حد ہے، لیکن اللہ کے کلمات کی، اس کی تعریف کی، اس کی تحسین کی، اس کی توصیف کی، اس کی کبریائی کی، اس کی بڑائی کی، اس کی پاکی کی، اس کی صفائی کی، اس کی غنا کی، اس کے اوصاف و صفتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کے لیے حد نہیں ہے، ہر چیز کی حد، ہر چیز کی حد۔
اس آیت سے متعلق ایک فارمولا بھی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ میں دل میں ارادہ کرتا ہوں کہ آخر رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھوں، مگر نیند غالب آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو سورہ کہف کی آخری آیت پڑھو، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ یہ آیت اللہ، تو پھر تم جب یہ آیت پڑھ کر رات میں نیت کر کے سو جاؤ گے تو جس وقت بیدار ہونے کی نیت کر کے سو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تمہیں بیدار کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہم کو کوئی ایسا سوال دو جو ہم اس شخص یعنی محمد عربی سے پوچھیں، تو یہودیوں نے کہا کہ اس شخص سے روح کے بارے میں پوچھو۔ چنانچہ قریش نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا تو آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور جو کچھ تم کو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اس وقت جب یہ بات کہی گئی کہ تم کو جو علم دیا گیا تھوڑا دیا گیا ہے تو اس وقت یہودیوں نے کہا کہ ہم کو تو بہت علم دیا گیا ہے، ہم کو تو تورات دی گئی ہے اور جس کو تورات دی گئی گویا اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ جب یہ بات یہودیوں نے کہی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، قل پیغمبر کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر سمندر کا بھی استعمال ہو جائے تو لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا، قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے پورے ہونے سے پہلے۔ اللہ ولو جئنا بمثلہ مددا، اور اگر اس جیسا اور سمندر بھی لالے مدد کے لیے، جب بھی اور سمندر بھی ختم ہو جائے گا میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہے شان پروردگار رب ذوالجلال، رب ذوالجلال کا نور، اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کی چوڑائی، اس کی طاقت، اس کی شان، اس کا جلال، اس کا جمال، یہ سب کچھ وہ ہے کہ جس کو آدمی بیان کر کے تھک جائے گا، مر جائے گا، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کبریائی اور بڑائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی وسعت اور بلندی کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم کھوئے ہوئے ہیں اپنے آپ میں، دنیا کی چیزوں میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی شان و شوکت میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کو اپنے پروردگار کی قدرت کا، اس کی وسعت کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ شکایت کر رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی۔ وہ قدر اس لیے نہیں کی کہ اس کو پہچانا نہیں کہ اس کی شان کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا اعلیٰ مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔